فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 569، 26 مارچ 2022۔ سوال: میری چھوٹی بہن کا پہلا نکاح خالہ زاد کے ساتھ ہوا جو کہ ہمارے والد صاحب نے کیا، جبکہ اس وقت اس کی عمر 10 سال تھی۔ میری بہن کے مطابق وہ اس وقت راضی تھی۔ نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں کی گئی۔ کچھ ماہ بعد والد صاحب وفات پا گئے اور میں اس وقت جامعہ میں زیر تعلیم تھا اور وہیں رہتا تھا۔ والدہ اس سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی، اس لیے ہماری خالہ میری بہن کو لینے آ گئیں۔ ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو قریب نہیں آنے دیں گی جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے۔ کچھ سال بعد میری بہن نے بتایا کہ اس کے خاوند کے بھائی اس کے ساتھ کچھ نازیبا حرکات کرتے تھے، جس کا تذکرہ اس نے ہماری خالہ سے کیا، مگر کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی اور اس کے خاوند نے بھی اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا۔ پھر ہماری بہن نے اشارے کنائے سے ہمیں بتایا کہ وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی، تو میں اپنی تائی امی کے ساتھ جا کر اسے لے آیا۔ بعد میں گھر کے تمام بڑے، تایا ابو اور دوسری طرف سے خالہ اور ان کے بیٹے بیٹھے تو انہیں آگاہ کیا کہ بچی نہیں جانا چاہتی۔ میری بہن نے سامنے آ کر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ نکاح پڑھانے والے میرے تایا ابو ہی تھے اور چھوٹی عمر کا نکاح تھا، اور حکومت کی طرف سے ان دنوں چھوٹی عمر کے نکاح پڑھانے اور درج کرنے والے علماء کرام کی پکڑ دھکڑ چل رہی تھی، اس لیے ان کا معاملہ ختم ہوتا دیکھ کر تایا ابو نے نکاح نامہ ضائع کر دیا۔ بعد ازاں شہر کے نامی گرامی جامعہ کے نامی گرامی احادیث کی کتب پڑھانے والے علماء کرام سے رابطہ کر کے مسئلہ پوچھا گیا تو جواب یہی ملا کہ اگر بیٹی نہیں جانا چاہتی تو نکاح فسخ ہے، یعنی اگر نابالغ لڑکی کی شادی کر دی گئی ہے اور وہ بالغ ہو کر یہ کہہ دے کہ وہ یہ نکاح نہیں رکھنا چاہتی تو اس کا نکاح فسخ ہے، جبکہ اس کی رخصتی بھی نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد میری بہن کی مرضی سے اس کی شادی میری پھپھو کی بیٹی کے بیٹے سے کی گئی، جو کہ عمر میں میری بہن سے 3 سال بڑا ہے۔ اب ماشاء اللہ ان دونوں کے 3 بچے ہیں۔ اس دوران میری شادی ایک نامی گرامی عالم دین جو کہ میرے استاد ہی ہیں کہ گھر ہوئی۔ ان کو جب اس مسئلے کا علم ہوا تو انہوں نے کہا ان کا نکاح صحیح نہیں، بلکہ تم لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اس کا خلا لو، پھر اگلا نکاح دوبارہ کرو، اور اس کے جو بچے ہیں وہ بھی زنا کی اولاد ہے۔ حالانکہ ہم نے پہلے ہی میری بہن کے پہلے خاوند سے خلع کا مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، اور آج بھی وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اسے خلع نہیں دیا۔ صورت مذکورہ میں ہم عدالت بھی نہیں جا سکتے۔ برائے مہربانی اس مسئلے کا جواب دیں کہ صورت مذکورہ میں میری بہن کے پہلے نکاح اور دوسرے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ اگر پہلا نکاح ابھی بھی قائم ہے تو انہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ جواب مرحمت فرما کر عند اللہ ماجور اور عندنا مشکور ہوں، فجزاکم اللہ خیرا۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اگر کسی لڑکی کا نکاح بچپن میں کر دیا جائے تو وہ نکاح اس کے سن بلوغ کو پہنچنے پر موقوف ہوتا ہے۔ بالغہ ہونے کے بعد اس لڑکی کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس نکاح کو قبول کر لے یا پھر اسے فسخ کروا لے، اور یہ فسخ یا تنسیخ لڑکی خود بخود نہیں کر لے گی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ عدالت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر عدالت کی طرف رجوع ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کے قائم مقام جرگہ یا پنچایت کے ذریعے یہ نکاح ختم کیا جائے گا۔ خود بخود سوچ لینے سے نکاح فسخ نہیں ہوتا، یہ بہت اہم بندھن ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار سے گزرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا تو اس نے خود بخود اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آپ نے اس کا فسخ نکاح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5138۔ لہذا صورت مسئولہ میں اگر تو پہلا نکاح واقعتاً کم از کم ایک پنچایت کے ذریعے فسخ کر دیا گیا تھا تو پھر بعد والے نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اب دوبارہ عدالت کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے نکاح فسخ کروائیں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم ایک معتبر پنچایت کے ذریعے یہ کام کریں۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا تب تک فوری طور پر میاں بیوی کو علیحدہ کر دیا جائے اور فسخ نکاح کے بعد عورت 1 ماہ عدت گزارے۔
اور پھر اپنی پھوپھو کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ تمام شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا نکاح کرے۔ باقی رہا بچوں کا معاملہ تو وہ حلال النسب ہے، ان کو زنا کی پیداوار نہیں کہیں گے، کیونکہ اس صورت کو شبہ النکاح کہتے ہیں، اس لیے ان کے بچوں کی نسب پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ الفتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 325۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف صندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔